أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. کہو میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے رب الناس، انسانوں کے رب کی پناہ میں اپنے کو دیتا ہوں۔ جو اپنے کو پناہ میں دیتا ہے خدا سے جڑ جاتا ہے، وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی وابستگی سے ہوتی ہے۔ پناہ دینا معمولی عمل نہیں ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے۔ وہ جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا لارڈ ہے، وہ کمزور نہیں ہے، جس کی میں پناہ لیتا ہوں۔ وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، حکمراں ہے، حکمراں ہی نہیں، آقا ہی نہیں، رب ہی نہیں، وہ معبود بھی ہے، محبوب بھی ہے، دلربا بھی ہے، وہ معبود بھی ہے۔ تو خدا کی صفات بیان کی گئی، وہ رب بھی ہے، ملک ہے، بادشاہ بھی ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ تمہارا معبود بھی ہے، جس کے سامنے تم اپنی جان نثار کرو، محبت نثار کرو، وہ ہے تمہارا، جس سے محبت روحانی قلبی ہر طرح کی ہو۔ گرویدگی ایمان کہتے ہی ہیں کہ گرویدگی کو اس رب کی پناہ جو ہمارا ملک ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اس کی پناہ میں اپنے دیتے ہیں کہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ شیطان مسافر ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے طرح طرح کے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے، وہ ہمارے خیالات میں رکھنا ڈالتا ہے، چاہتا ہے کہ توحید خالص باقی میں رہے ہمارے۔ تو وسوسے ڈالنے والے خناس نے شیطان سے ہم کو محفوظ رکھے، جو دلوں میں سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے طرح طرح۔ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ایمان کو کمزور کرتا ہے، خالص توحید کو باقی رہنے نہیں دیتا، اور کوئی انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، جنوں میں سے یہ شیطانی حرکت کرنے والے، ہمارے ہم کو کمزور کرنے والے، ہمارے خیالات کو، ہمارے فکر کو، یہ جن بھی ہو سکتے ہیں اور انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ جن ہی نہیں، انسان بھی شیطانی حرکت کرتے ہیں، شیطان کام کرتے ہیں۔ یہ جو دستور ساز تھا، اس کا خاص رول تھا دستور بنانے میں ہندوستان کی، اس نے ارادہ کیا کہ مسلمان ہو جائیں، اسلامی حق ہے۔ گاندھی نے روک دیا اس کو، کہاں مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کیا مسلمان ہو گئے، شیعہ ہو گئے، سنی ہو گئی، یہ سب ڈال کر طرح طرح کو اس سے روک دیا، نیک کام کو جنت سے نکال کے جہنم میں روک دیا۔ تو وہ من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں اور جنوں میں سے ہوتے ہیں جو یہ حرکت کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اور ان سے پناہ مانگ، اللہ کی پناہ دینا چاہیے کہ لوگ چاہے جن ہو یا انس ہو وہ کامیاب نہ ہو سکیں، ہم کو حق سے برگشتہ کرنے میں وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو، شیطان کی حرکتوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ اور آخری سورہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ہوشیار رہنا چاہیے، کہاں کہاں کس کس پہلو سے، کس کس دروازے سے کمزوریاں داخل ہوتی ہیں، برائی ہمارے اندر داخل ہوتی ہے۔ تو کہو کہ ہم نے رب کی پناہ لی ہے، جو انسانوں کا رب ہے، لارڈ ہے، اس کی پناہ دی ہے، غیر معمولی پناہ ہے، پناہ گاہ ہے۔
ہمیں اعتماد ہے اس پر، وہ ہماری محافظت کرے گا. وہ انسانوں کا رب ہے، رب ہی نہیں ملک بھی ہے، وہ شہنشاہ بادشاہ بھی ہے، حکمرانی اسی کی ہے، اس کی پناہ ہم لیتے ہیں. اور ملک ہی نہیں معبود بھی ہے، دلوں پر حکمرانی کرنے والا بھی ہے، ظاہر باطن سب کا حکمراں ہے. ہمارے قلوب بھی اس کے آگے جھکتے ہیں، ہماری جانیں بھی نثار ہوتی ہیں. کامل حوالگی ہمارے لیے باعث شرف ہے. یہی جب عظیم ہے تو فدیناہ بذبح عظیم. یہی کامل حوالگی، ذبیح ہو جانا ایک کامل حوالگی ہے. ہر مسلم جو ہے ذبیح اللہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کی طرح کامل طور پر وہ حوالے خدا کے ہیں. جس طرح ذبح ہونے والا جانور حوالے ہوتا ہے، مسلم کی حیثیت کامل حوالگی اس کے یہاں پر ذبیح کی ہے، کامل حوالگی کی نشانی ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلم جو ہے اسے اویئرنیس، پوری آگہی حاصل ہوتی ہے، آگہی حاصل ہوتی ہے اس کو، اور یہی کام کرتا ہے وہ لوگوں کو آگہی سے ہمکنار کرنے کی کوشش کرتا ہے. بے خبری کی حالت میں، بے شعوری کی حالت میں نہ رہنا، آگہی حاصل. فذکر نفعت الذکریٰ، آگہی سے ہمکنار کرو، یہ نافع ہے. جو اس سے پہلو صحیح کرے گا اس کے حصے میں ناکامی اور آگ بھی بڑھتی ہوئی آ سکتی ہے. تو وہ ہمارا رب بھی ہے، ہمارا حکمراں بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور یہی نہیں بلکہ وہ ملک الناس ہے، الہ الناس، وہ ہمارا معبود بھی ہے، اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں. خناس جو دلوں میں ڈالتا ہے طرح طرح کوششیں، ہمارے دل کو، ہمارے عزائم کو کمزور کرتا ہے، اس سے ہمیں محفوظ ہے. وسوسوں نے بہت ہی برے دن دکھائے ہیں، اور یہ کام جن ہی نہیں انسان بھی کرتے ہیں، ہمارے عزائم کو کمزور کرتے ہیں، ہماری آرزوؤں کو تباہ کر دیتے ہیں. خالص توحید کو باقی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ پناہ ہمیں اپنے دینا چاہیے. وہ جس کا محافظ ہو اس کا کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. وہ آخر و زمانہ نصیب نہیں ہے.